میں ایک واقعہ عرض کروں توبہ کے حوالے سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قحط کی شکایت ہو گئی لوگوں کو ان کے زمانے میں. تو پوری قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا نبی اللہ، قحط کا زمانہ ہو گیا ہے، قحط ہم پہ آ گیا ہے اور آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے ایک میدان میں جمع ہو گئے، اپنی قوم کو ایک میدان میں جمع کر لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ پروردگارہ یہ قحط ختم فرما دے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، اس قوم میں ایک آدمی ایسا ہے جس نے 40 سال سے میری معصیت کی ہے، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، اس انسان کی وجہ سے اس وقت یہ حالت ہے کہ میں بارش نہیں کر رہا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ ایسا اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، تو ہم میں سے جو بھی معصیت والا ہو اور اللہ رب العزت کا نافرمان ہو وہ ہم میں سے نکل جائے تاکہ بارش ہونے لگے. تو اب جو وہ شخص تھا معصیت کرنے والا، اس شخص نے گردن جھکائی. پہلے تو اس نے یہ دیکھا کہ کوئی نکل رہا یا نہیں نکل رہا، بہت دیر ہو گئی تو کوئی نکلا نہیں. تو اس نے گردن جھکائی اور اس نے عرض کیا، باری تعالیٰ جو کچھ بھی ہوا میں معافی چاہتا ہوں، آج تک تیرے فرمان کو مانا ہی نہیں، ہمیشہ تیری نافرمانی کی. آج میں سچی توبہ کرتا ہوں، میرا راز نہ کھلنے دے لوگوں پہ. اللہ رب العزت یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا، اس کے حکم سے ہواؤں نے رخ بدلا اور اللہ رب العزت کے حکم سے بارش ہونے لگی کچھ دیر میں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، عرض کیا، باری تعالیٰ کوئی نکلا نہیں، بارش تو ہو نہیں رہی تھی اور شرط یہ تھی کہ وہ ایک شخص جو گناہگار ہے وہ نکل جائے تو پھر بارش ہو، مگر میں نے تو دیکھا کہ مجمع میں سے کوئی بھی نہیں نکلا، بارش کیسے ہوئی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، جس کی وجہ سے بارش رکی تھی موسیٰ، اسی کی وجہ سے بارش کر رہا ہوں. کہا پروردگار کیسے؟ کہا اس نے توبہ کر لی، اس نے توبہ کر لی. کہا پروردگار وہ کون ہے؟ کہا موسیٰ، جب وہ گناہگار تھا تب اس کا نام ظاہر نہیں کیا، تو کیا اب میں ظاہر کر دوں اس کا نام کہ جس وقت وہ تائب ہو چکا ہے، وہ توبہ کر چکا ہے. میرے عزیزو، میرے دوستو، توبہ کرنے کا کوئی وقت نہیں. جب بھی آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ مجھے توبہ کرنا چاہیے تو توبہ کر لیجئے، اس سے پہلے کہ ہم دنیا میں نہ رہیں، ہماری سانس ہمارے گلے میں اٹک جائے، ہمیں موت کی آخری ہچکی آ جائے. ہمیں توبہ کر لینا چاہیے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جانا چاہیے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جانا چاہیے، اپنے کیے ہوں کی معافی مانگ لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اور کچھ نہیں چاہتا آپ سے. وہ احکم الحاکمین ہے، ایک لوتا بادشاہ ہے، نہ اس کی مثل کوئی ہے، نہ مثال کوئی ہے، نہ شریک کوئی ہے، نہ ہمتا کوئی ہے. وہ بے نیاز ہے. ہم سب سجدے میں رہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کوئی سجدہ نہ کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ الصمد بے نیاز ہے. مگر میرے عزیزو، ہم نیاز مند ہیں، ہم خیر کے چاہنے والے ہیں اور ہم اس بات کے متلاشی ہیں کہ اللہ رب العزت کی نظر رحمت میں رہیں. تو ہم کو اس کی بارگاہ میں سرنڈر کر دینا چاہیے، جھک جانا چاہیے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جانا چاہیے. اور اس وقت میں آپ سے عرض کروں، اس وقت رمضان المبارک کا بہترین موقع ہے. 1,00,000 لوگ افطار کے وقت جہنم سے آزادی پاتے ہیں، اور جتنے لوگ لیلۃ القدر تک رمضان المبارک کے موقع پہ بخشے جائیں گے، اتنے لوگوں کی تعداد میں لیلۃ القدر میں بخش دیے جائیں گے. اور لیلۃ القدر میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوگی، اللہ رب العزت چاند رات میں، جس دن ہم اور آپ شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں، بازار بھرے ہوتے ہیں، اس رات میں اللہ رب العزت اتنے لوگوں کی مغفرت کر دے گا جتنے لوگوں کی مغفرت لیلۃ القدر میں کی تھی. اور عید کے دن، عید الفطر کے دن، جس دن ہم آپ سے ایک دوسرے کے گھر سوئیاں کھانے جاتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، پکنک کرتے ہیں، اس دن اللہ رب العزت جتنے گناہگاروں کو جہنم سے آزادی دی ہے رمضان المبارک میں، ان تمام لوگوں کی تعداد کے مطابق عید الفطر کے دن اللہ رب العزت جہنم سے آزاد فرما دے گا لوگوں کو. اور یہ وہ لوگ